کرن آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کرن، بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. بین الاقوامی قیمتیں بڑھنے کو مجھ سمیت کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن جب ان کے ہاتھ میں تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، جب انہوں نے کسی مافیا کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لیکن اب عالمی سطح پر یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اب ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. کیا کہیں گی اس پہ؟ بالکل جی، آپ نے ٹھیک بات کی ہے. اور جہاں پر بات آتی ہے ہمارے منسٹر حضرات کی، تو جب ان کے اپنے اخراجات کی بات ہوتی ہے کہ ان سے بھی تو سوال کر لے، آپ نے اپنے گھر میں اپنی جو اخراجات ہیں ان کو کتنا کم کیا ہے، آپ نے اپنی لگژری لائف کو کتنا سیکریفائز کیا ہے، آپ نے وہاں پر اپنے بجٹس کے اوپر کتنا کٹ لگایا ہے. آپ پیٹرول کے کارڈز جو آپ کو ملتے ہیں وہ واپس کر دیں، آپ کو جو اتنی تنخواہیں بھاری بھرکم ملتی ہیں وہ واپس کر دیں. آپ کے جو بیرون ملک دورے ہوتے ہیں، اور صرف وہ آپ کے دورے نہیں ہوتے، پھر آپ کے ساتھ جو پورا ایک لاؤ لشکر لے کر آپ جاتے ہیں وہاں پر، اور جو صرف اور صرف تصویروں کے لیے جایا جاتا ہے، تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں تو آن گراؤنڈ کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اس کا ریلیف کتنا زیادہ مل رہا ہے. کوئی یہ بتا دے. عوام کے اوپر چھری چلانا تو بہت آسان کام ہے نا، وہ تو ہمارے لیے ایزی ٹارگٹ ہے اور ہم ایزی وے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا تو ہے نہیں. اور خاص کر کے یوتھ کے لیے، عوام کے لیے جو بے روزگاری ہے اتنی زیادہ، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے انڈسٹریز نہیں لگانی، ہم نے شارٹ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ اپنانی ہیں. ہم نے اس طریقے سے جو ایزی ویز ہیں وہ ڈھونڈنے کہ کہاں سے ہمیں کب ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے. اور خاص کر کے ہم نے دیکھ لیا ہمارے پاس 3 بہت ہی اکاشا ایزی ویز ہیں جہاں سے ہمیں جب دل کرتا ہے ہم کوئی بھی بہانہ بنا کے، کبھی ہم عالمی قیمتوں کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم جنگوں کا بہانہ بنا کے اس چیز کے اوپر جو ہے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. سب سے زیادہ جی ہوتا ہے کہ IMF کا قرضہ لینا ہے یا واپس دینا ہے تو آپ جو ہے مختلف جو ٹیکسز ہیں وہ عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا ہمارے پاس دوسرا ایزی وے ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دے، تیسرا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھے کہ 3 ویز ہیں جن کو آپ جب دل چاہے نا آپ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور آپ کرتے بھی آئے ہیں. دیکھیں ابھی پہلے ہم نے 200 سے زائد کا پیٹرول بڑھایا، 500 تک قیمتیں پہنچائی. پھر جب ریلیف دینے کی باری آئی تو ہم نے سلولی اس کو ڈاؤن کرنا سٹارٹ کیا، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے. لیکن ابھی صرف 1 دن نہیں ہوا، دوبارہ سے صرف بیانات آئے ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ملک میں سب سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی اور پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں ہم نے دیکھا کہ فرائیڈے نائٹ کو دوبارہ سے بڑھا دی گئی. اب تو یومیہ بیس پہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا. مطلب کہ آپ اپنی عوام کو کب ریلیف دیں گے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے گردشی قرضے جو ہیں وہ پہلے ٹائم سے پہلے، لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے، پھر عوام کی بات آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کا اثر آن گراؤنڈ عوام پر کب آئے گا؟ عوام کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جہاں پہ عوام کی بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو بھائی پھر کس کے بس کی بات ہے؟ پالیسیز کس نے بنانی ہے؟ کون ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرے گا؟ حکومت میں آپ کو اسی لیے عوام لاتی ہے کہ آپ ان کے مسائل کو دور کریں گے، ایسی پالیسیز بنائیں گے لانگ ٹرم. لیکن جہاں پہ تو ہمارے اپنے پرسنل مفادات ہی ختم نہیں ہوتے، ہم بہت ساری چیزوں کو صرف اپنے پرسنل مفادات کے لیے لے جاتے ہیں. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے پرسنل مفادات کو سائڈ پہ رکھ کر اس عوام کے لیے لانگ ٹرم میں پالیسیز بنانا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً آکاشا ہمارے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں، دنیا کے جیسے باقی ممالک کے مسائل ہیں نا، اتنے بڑے نہیں ہیں کہ حل نہ ہو سکے. ہماری عوام کو کیا چاہیے؟ صرف اس کو ایک اچھا روزگار چاہیے، اس کو ایجوکیشن چاہیے، اس کو ہیلتھ چاہیے. یا آپ اس کو سکلز آکاشا دینا شروع کر دیں. آپ صرف اس کو چھوٹی چھوٹی سکلز ایک عام، کیونکہ آپ کی ملک تو وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے، آپ کو تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ کو اس یوتھ کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. چلیں یوتھ کو ملایا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا؟ کرن آپ کو پوائنٹ آ چکا.